إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. برادران اسلام اور ملت اسلامیہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات ہیں. ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے انتہا فضل کیے ہیں، بے انتہا احسان کیے ہیں کہ ہم نہ صرف مسلمان ہیں، نہ صرف توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہ صرف 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے ہم پر کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے جس کو لوگ کامن سینس کے نام سے جانتے ہیں. یقین مانیں اگر ہماری اپنی کامن سینس جاتی رہے، ہمیں اپنی کامن سینس کا احساس نہ ہو کہ بھئی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کالا کیا ہے، سفید کیا ہے، اس کی اگر ڈفرینشیشن کرنے ہمیں نہ آتی ہو، اس کی تمیز نہ آتی ہو، تو پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم اللہ عز و جل کو ایک مانتے ہیں، وہیں کچھ ہیں جو اللہ عز و جل کو 3 مانتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کو 3 کا ایک مانتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی کامن سینس ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی تمیز تو عطا کی کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں. صرف اسی بات پر اللہ عز و جل کا ہم اگر زندگی بھر شکر ادا کرتے رہیں تب بھی کم ہے. کیونکہ پھر یہ جس وقت کامن سینس چھن جاتی ہے، ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں میں اچھوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جب ان کی موت کے قریب ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ہوتے ہیں، تو دماغ سے کامن سینس سے جاتے رہتے ہیں، پھر انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. تو اللہ عز و جل سے ہمیشہ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ کامن سینس ہمیشہ زندگی بھر عطا کیے رکھے. اور اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا میں بتا دیتا ہوں، اللہ کرے وہ فارمولا ہمارے اور آپ کے حق میں کامیاب ہو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اخیر تک، زندگی کے اخیر تک، مرنے تک اس کی کامن سینس نہیں جاتی. تو آج سے قرآن کو لازم تھوڑا ہی صحیح، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 رکوع 2 رکوع، کچھ نہیں، 1 آیت، اس کا ترجمہ، اس کی کامنٹری، تفسیر، شرح، اور اس کو اپنے حساب سے سمجھ کر علماء سے پوچھیں کہ میں نے ایسے سمجھا ہے، کسی عالم سے سنا ہے، اس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ عمل کرنے لگ جائیں. واللہ انشاءاللہ تعالی ہم مرتے دم تک اپنی کامن سینس باقی رکھے ہوئے ہوں گے. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے بزرگوں کو دیکھیں، گھروں میں دیکھیں،
ان کو اٹھنے کی تمیز نہیں، بیٹھنے کی تمیز نہیں، خود سے ٹوائلٹ جا نہیں سکتے، جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو غلاظت کا اور پانی کا فرق نہیں ہے. یہ تمام کامن سینس والی چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں نا کہ اللہ عز و جل نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں کامن سینس عطا کر رکھی ہے. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک زبردست آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ عز و جل ہم میں سے ہر ایک سے خطاب کر رہے ہیں. تو جب یہ آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، میں اپنے آپ سے سوال کروں گا، آپ اپنے آپ سے سوال کریں. اور سوال کیا ہے؟ آپ میں، کیا ہم سچ مچ مرد ہوتا ہے نا، مرد باہر جا کے اینٹ کے وہ ڈولے شولے دکھا کے مرد بنتے ہیں؟ اللہ عز و جل پوچھ رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے مرد جن کو ان کی تجارتیں غفلت میں نہیں ڈالتی، ولا بیع، ٹریڈ کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، جابز کو جاتے ہیں. ایسے جابز کو جانے والوں سے، ایسے بزنسز میں ڈوبے رہنے والوں سے اللہ عز و جل خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں رجال. کیا میں اگر آپ میں سے کسی پر انگلی اٹھاؤں تو آپ پرسنلی نہ لیں اس کو، یوں سمجھے کہ میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے بتایا آپ کو کہ میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. بس میں کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں کہ کسی کو انگلی اٹھاؤں تو وہ برا مان جائیں گے. سوال کریں. ہم مرد بنے پھرتے ہیں، کیا ہم سچ مچ وہ مرد ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد ہونا یہ نہیں ہے کہ میں مونچھوں کو تاؤ دیتا پھروں. یہ مردان کے لیے. مردان کی یہ بھی نہیں ہے کہ میرے 6 پیکس ابز، میرے 6 پیکس، وہ بھی مردان کے لیے. ارے ایسے مردوں سے تو کئی عورتیں اچھی، ایسے مردوں سے تو کئی عورتیں اچھی. قرآن میں رجال جو ہے اصل میں، جس کو عربی سے بھی ہلکی سی واقفیت ہو، اس کو پتا ہے کہ رجال کا مطلب ہے مین، پلورل، جمع. اس کا واحد ہے رجل، مین. اللہ عز و جل نے رجل ہو، رجال ہو، یا اس طریقے سے رجولہ ہو، یا ڈیریویٹیو جو ہوتے ہیں اس سے نکلتے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں، 75 سے 80 ٹائمز قرآن میں رجال، رجولہ کے الفاظ آئے ہیں. اور ان 75 سے 80 ٹائمز میں سے چند، جسٹ اے فیو ٹائمز، تھوڑی بار ہی مین ہوڈ کی بات کی گئی ہے کہ بھئی آپ مرد ہو، آپ کے سامنے عورت ہے. وہ میسکلن فیمنن کی بات جو کی گئی ہے نا، بہت چند آیتوں میں کی گئی ہے. باقی جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں مرد مراد نہیں ہے. مردانگی، وہ جگر، وہ کلیجہ ہے ہمارے اندر. کیا کرنا ہے اس کلیجے کا؟ اللہ عز و جل یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس کلیجے کو لے کر کے، ویسی مردان کو لے کر کے بازاروں میں جائیں، لوگوں کے ساتھ دھکا. نہیں، وہ مراد نہیں ہے. آپ کا اپنا رجولہ، آپ کی اپنی مردانگی. لقد، قرآن کی آیت دیکھیں، اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال. جب مسجد بنائی گئی، مسجد قباء، اسس علی التقوی، اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی تقوی پر. میں مسجد پر نہیں جا رہا، میں اس میں ایک لفظ آتا ہے فیہ رجال، اس میں کچھ مرد ہیں. یاد رکھیں، مرد سے مراد پھر داڑھی والے، مونچھوں والے، مونچھوں کو کترنے والے نہیں. رجال، اب آپ سوچیں نا، اس کو آپ خود اس کو ایگزامن کریں کہ یہ آیت سچ مچ وہ مونچھوں داڑھی والوں سے بات کر رہی ہے، یا جس کے اندر جگر ہے، جس کے اندر مردانگی ہے، ان سے بات کر رہی ہے. آیت خود پڑھے، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب آپ بتائیں، مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی ہو، مسجد حرم ہو، دوسری کوئی بھی اور ہماری اپنی اہل حدیث کی مساجد ہوں، کہیں کسی مرتبہ ہم نے عورتوں کو مسجد کو آنے سے روکا ہے؟ کہیں نہیں. مسجدیں شروع سے، مسجد قباء میں بھی اس وقت عورتیں آیا کرتی تھیں، آج بھی عورتیں جایا کرتی ہیں. تو وہاں پر اللہ عز و جل رجال کہہ کر کے صرف مرد مراد نہیں لے رہے، ورنہ تو پھر ناانصافی ہو جائے گی عورتوں سے. وہاں تو عورتیں بھی آتی ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ مرد سے مراد مونچھوں داڑھی والے مرد نہیں،
ایسے مرد جو اپنے آپ کو شرک کی گندگیوں سے پاک رکھتے ہوں. واللہ یحب المطہرین. یہ جو طہارت ہے صرف پانی لے لینا پیشاب پاخانے کو جاتے وقت نہیں, یا پھر جمعہ کے دن غسل کر کے پہنچ جانا, نہیں نہیں نہیں, یہ تو ہے ہی, دس از گیون, یہ ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی پاکی ہے, انما المشرکون نجس, مشرکین گندے ہیں. ارے بھائی ہم میں سے زیادہ, ہم میں سے کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے مشرکین کو, ہم سے زیادہ پاک رہتے ہیں کچھ, یعنی نہانے دھونے کے معاملے میں روز صبح 4 بجے نہا لیتے ہیں, ہاں, اور پتہ نہیں اور کیا کیا صاف پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اللہ عز و جل ایسے مشرکوں کو نجس بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر گندگی ہے. وہ اللہ عز و جل کو ایک نہیں مانتے, اللہ عز و جل کے اکیلے کی عبادت نہیں کرتے, بلکہ ادھر جدھر منہ ہوا ادھر منہ ٹکا دیا, جدھر ناک ہوا ادھر سجدہ رگڑ دیا. ایسے تو بتانا مقصود یہ ہے کہ کیا ہم ایسے مرد ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے بار بار کہا. میں نے دوسری آیت پڑھی, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے مرد جن کو اپنی تجارتیں. اب ہم اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں آ کر کے, نہیں, آپ یقیناً 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, آپ مرد ہیں, مگر یہ جو خطاب ہے نا, یہ جو خطاب ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے یا وقت آنے پر زکوٰۃ دے دینے والوں سے نہیں ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن یہ دل اور یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی, الٹ کے رہ جائیں گی. تو اس دن کون بچے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم, جو ایک دم سلیم دل, ایک دم صاف دل لے کر کے آئے گا. اس دل میں توحید کے علاوہ کچھ نہیں. جہاں تک لوگوں کی بات ہے, اس دل میں لوگوں کا کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کسی سے کوئی جلن نہیں, کوئی حسد نہیں, بہت ساری صفات ہمارے. تو ایسے دلوں کی, ایسے لوگوں کی آج اسلام کو ضرورت ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ایک ایسی ہی بھری مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ہم جانتے ہیں عمر کون ہے, خلیفہ نمبر 2. یاد رکھیے گا, میں نے جان بوجھ کے, آپ سب جانتے ہوں کہ خلیفہ نمبر 2, مگر اس کا ریفرنس تھوڑی دیر بعد آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خلیفہ نمبر 2 میں نے کیوں, یاد رکھیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اس طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمر امیر المؤمنین اس وقت کے خلیفہ, جب وہ خلیفہ کی کرسی پر ہیں تب بیٹھے بیٹھے انہوں نے لوگوں سے کہا, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک کام کریں, آپ میک اے وش. اب آپ بھی نا 1 منٹ کے لیے سوچیں, اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک وش کریں, آپ کیا چاہیے آپ کو؟ ہم لوگوں نے بچپن میں وہ قصے سنے ہیں نا, علاؤالدین نکل کے آتا ہے, علاؤالدین آ کر کے جن کو نکالتا ہے, جن آ کر کے بولتا ہے خواہش کرو. تو ویسے آج نا 1 سیکنڈ کے لیے ہم سب خواہش کریں, کیا چاہیے ہمیں, کیا چاہیے؟ ایسے ہی سوال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنے صحابیوں سے, اپنے ساتھیوں سے. ایک ساتھی نے جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کمرہ, وہ کمرے میں بیٹھے تھے, یہ سارے کا سارا کمرہ سونے سے بھرا رہے, گولڈ, تاکہ میں وہ سارے کا سارا سونا, ہماری اگر خواہش ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں, سارے کا سارا سونا لے جاؤں امریکہ میں یا پتہ نہیں کون سی دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر اپنا بہترین گھر بناؤں, بزنس لگاؤں, پیسہ لگاؤں, مزے میں رہوں. یہ ہم لوگ سوچتے ہیں. ان ساتھی کا کیا سوچنا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ساتھی کا کیا سوچنا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ روم فلڈ گولڈ ہو, سونا ہو, تاکہ میں وہ سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کروں. پھر دوسرے ساتھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا, شکراً, اب آپ سوچیں, آپ بتائیں آپ کی خواہش کیا ہے. انہوں نے بھی لگ بھگ یہی کہا, میں چاہتا ہوں کہ یہ روم بھر کر, کمرہ بھر کے جو ہے ہیرے موتی جواہرات ہوں, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں یہ تمام ہیرے موتی جواہرات خرچ کروں. تو پھر تیسرے سے کہا عمر نے, چوتھے سے کہا, پھر بعد میں لوگوں نے کہا نہیں ایک کام کریں نا عمر امیر المؤمنین, آپ ہی بتا دیں, اگر آپ کو یہ کہا جائے میک اے وش تو آپ کیا وش کرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
میں چاہتا ہوں کہ اس کمرے میں بھرے بھرائے لوگ ہوں اور ہر ایک آدمی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، ان جیسا ہر ایک آدمی. یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کیا ہیں؟ کموڈیٹیز. یہ آئیں گی جائیں گی. میں چاہتا ہوں من سوچنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو لگا دینے والے لوگ ہوں، جن میں سے ایک ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح. میں تھوڑی سی بات ابو عبیدہ کے بارے میں بتا دوں. ابو عبیدہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں. 10 ہے نا، 10 مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابہ جن کو اللہ عز و جل نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی. ان میں سے ایک ہے ابو عبیدہ ابن الجراح. اب یہ صحابی، اب آپ سوچیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کب لایا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور ابو عبیدہ کے بعد ایمان لاتے ہیں؟ نہیں. یا ان سے پہلے ایمان لاتے ہیں؟ نہیں، بہت بعد میں ایمان لایا. کیونکہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعائیں کی. دو میں سے ایک کو اسلام پر لا دیا، یا تو ابو جہل، اس کا نام ابو حکم ہے اصل میں، یا تو اس کو، یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کو، کیونکہ ان کی اپنی توتی بولتی تھی، ان کا پاور تھا، وہ سچ مچ کے مرد تھے. تو دعا کی. یہ اور بات ہے، بعد میں دعا کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے نوازا. تو بات بتانے کی یہاں پر یہ ہے، ہماری اپنی کلاسوں میں ہوتا ہے. آپ اگر کالج میں پڑھتے ہیں یا آپ اگر جابس پر ہیں تو ہمارے اپنے ساتھ ہوتا ہے یہ، یار ہر کوارٹر میں یہی لے جاتا ہے انعام. میں پوری محنت کرتا ہوں، یا پتہ نہیں وہ کیسے محنت کرتا ہے، اس کے ریزلٹس ہمیشہ اچھے آتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ اچھا، اس کے نمبرز اچھے، اسے زیادہ ملتا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح، اگر صحابہ کی صف بندی، صحابہ کے ناموں کو لسٹ کیا جائے، ابو عبیدہ ابن جراح کا نام سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان میں بہت پہلے نام آئے گا، بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. مگر آپ بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ابو عبیدہ کا نام سنا ہو، اور کتنے ہیں جنہوں نے صرف عمر کا نام سنا ہو؟ ہم سب عمر کو جانتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی محنت کی رہی ہوگی نا، کہ ابو عبیدہ وہاں سب سے آگے، ابو بکر کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں کسی صحابی کو چھوٹا نہیں گردان رہا. یہ اہل السنہ والجماعہ کا، اہل حدیث کا یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ کو چھوٹے بڑے گردانے. میں بس آپ کے اور میری سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم بعد میں بھی جانتے ہیں، بعد میں بھی تیاری کرتے ہیں، پھر بھی سامنے والے کو ٹف کمپٹیشن دے سکتے ہیں. تو ہم دنیاوی معاملات میں تو یہ کرتے ہیں، دینی معاملات میں کب کریں گے؟ یہ پتہ ہے ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی جوان ہوئے، اچھا کالج، اچھے کالج میں اچھی رینکنگ کے بعد اچھا جاب، یا پھر والد صاحب کا اچھا بزنس ہے سو اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنا. اچھا بزنس ہو گیا، اچھی جاب ہو گئی، اچھی لڑکی کے بعد اچھے بچوں کو اچھے کالجز، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، سب اچھا دین. کبھی نہیں سوچتے ہم دین کے معاملے میں. ایسا ہے گویا دین کی ایک چھوٹی سی پڑیا بنا دی ہے، پاکٹ میں رکھ چھوڑا، بس یہ ہماری قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گی. ایسے نہیں ہوتا. یا لہو من دین لو کان لہو رجال. پتا ہے آپ کو یہ دین اتنا زبردست ہے، آپ اس دین کے بارے میں روز 15 منٹ کی پڑھنے لگے نا، ایک سال کے اندر آپ کی ساری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ریولوشنائز ہو جائے گی آپ کی زندگی. ایک سال 15 منٹ بس. اور پھر ہم ہیں کہ ہمارے اپنے بچوں کو مدارس کو بھی بھیجتے ہیں، پڑھ کر کے مولوی علماء بن کر کے آتے ہیں. پھر یہ ہم ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہم ہیں جو ان علماء کو بگاڑتے ہیں. ہمارے اپنے بچے جب عالم بن کے آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بیٹا دیکھو تمہاری اپنی زندگی کا بھی خیال رکھنا. ارے بچہ پڑھ کر کے آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے جب وہ عالم بن کر کے آتا ہے. نہیں، اس کو عالم بنے نہیں. خیر یہ اور بحث ہے، کسی اور دن اس بحث میں چلتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بات کریں نا، علماء کی کیا، اپنے بارے میں بات کریں. میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے.
جلیبیب رضی اللہ عنہ زبردست صحابی. ایسے صحابی کا ایمان، انہوں نے جیسے ایمان پایا نا، وہ ایسا ایمان اگر 1/100 100واں حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے نا، تو سچ مچ ہمارا ایمان، ہم خود یا ہمارے آس پاس والے خود ہماری سلواتیں پڑھنے لگیں گے، یار اتنا اچھا ایمان، وہ بھی آج کے دور میں، یہاں سے کیسے. یہ جلیبیب رضی اللہ عنہ، اور دیکھنے میں ایک دم شارٹ، ہائٹ نہیں، بڑے صحابی، ہائٹ نہیں، رنگ کالا، چہرہ نہیں، بلیک بیوٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں، ایسا چہرہ کہ اگر کوئی دیکھے تو دوبارہ دیکھنا نہ چاہے. کچھ خاص نہیں ہے، نو اٹریکشن ان دا فیس، کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ اچھے خاندان والے بھی نہیں، اس کے علاوہ پیسے والے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے ریزیومے میں سوائے اسلام کے. صرف ایک صحابی، سوائے اسلام کے ان کے اپنے سی وی میں، بایو ڈیٹا میں، ریزیومے میں کچھ نہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جلیبی شادی نہیں کرو گے کیا؟ جلیبی کہتے ہیں، مجھ جیسے کو کون اپنی لڑکی دے گا، مجھ جیسے کو کون اپنی لڑکی دے گا، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ کہاں کوئی نہیں، میں کرواتا ہوں تمہاری شادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے گھر، انصار کے بارے میں تو پتا ہے ہمیں، مہاجرین اور انصار، تھوڑا سا یاد آ جائے آپ کو، خوب لٹانے والے. ہاں، انصار کا نام انصار کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ دل کھول کر لٹایا کرتے تھے مہاجرین کے لیے. تو ایک انصار صحابی کے، ایک انصاری صحابی کے گھر پہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بھجواتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہو جا کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے. گھر پر جیسے ہی بات پہنچتی ہے، رشتہ دار سب خوش، یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میری بیٹی سے، کتنی کمال کی اور کتنی نعمت کی بات، کتنی سعادت کی بات. تو جیسے ہی وہ صحابی، انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، خوشی کے مارے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے. پہنچتے ہیں، بہت خوشی ہوئی یا رسول اللہ، آپ نے اپنا رشتہ میرے گھر بھیجا میری بیٹی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رک جاؤ، نہیں، اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا تھا، وہ جو ساری خوشی تھی چہرے پر، غائب. کیا بول دیا آپ نے؟ کیونکہ سارا مدینہ جانتا ہے کہ جلیبیب، ہم بولتے ہیں نا شادی کا مٹیریل نہیں ہے، وہ از ناٹ اے میرج مٹیریل، بولتے ہیں نا ہم لوگ. تو ایسے ہی کچھ تھا. تو انہوں نے کہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آ کے آپ کو بتاتا ہوں. عورتیں اگر سن رہی ہیں تو تھوڑا سا کان کھول کر کے یہاں سے دھیان دیں، اور مرد، میں سب سے میں اپنے آپ کو بات کروں، پھر آپ بھی غور سے سنیں، یہاں سے سٹوری کو پیچھے نہ جانے دیں، چھوڑیں نا سٹوری. یہ جاتے ہیں، اپنی بیوی کو ناک کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، بیٹھے، اندر جا کر کے کہا، رشتہ آیا ہے. کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. یہ بھی خوش، ارے واہ، تب تو پوچھنے والی کیا بات ہے، پوچھ کر کہ تم کیا آئے ہو مجھے. تو اس نے کہا، نہیں، خود نبی سے شادی نہیں ہے، نبی نے ایک صحابی کا نام لیا ہے، اس سے شادی. کس سے؟ جلیبیب. نہیں، میں تو اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گی. نہیں، جلیبیب نہیں، کوئی اور. منع کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ دینا کہ نہیں، ایسا من نہیں ہے. پیچھے، پردے کے پیچھے، یہ جس کا رشتہ، جس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، پردے کے پیچھے کھڑی کھڑی بات سن رہی ہے. آج کل کی مائیں، بہنیں، خاص طور سے بہنیں، اپنی لجہ کو کیا کر بیٹھی ہو، کہاں نکل جاتی ہو. اللہ کا لحاظ نہیں، دین کا لحاظ نہیں، اپنے ماں باپ کا لحاظ نہیں، کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اور اس زندگی سے تم اگر خوش بھی ہو تو کیا تم اپنی آخرت خوشی سے گزار سکتی ہو؟ ماں باپ کی نافرمانی کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، کئی بار تو دین کو پھلان کر کے، چھلانگ لگا کر کے دین سے نکل کے چلی گئی. قصور جتنا ان کا ہے اتنا ہم ماں باپ کا بھی ہے. پڑھنے کے بہانے بھیجتے ہیں بچوں کو، وہ باہر کیا گل کھلا کے آتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ہم نہیں.
وہ بچی جب گھر آتی ہے تو سچ سنور کے واپس آتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے بچی سچ مچ سیدھے کالج گئی ہے, خوب پڑھائی کی ہے, واپس آئی ہے. جلیبیب کی بیٹی, ان انصاری صحابی کی بیٹی پیچھے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ساری باتیں سن رہی ہے. جب ماں نے اپنی بات کہہ دی کہ واپس کر دو, نہیں جلیبیب سے نہیں, تب اس خاتون نے کہا امی جان ذرا 1 منٹ میری بات تو سن لیں. ہاں بیٹا بتاؤ. امی جان آپ رشتے کو ٹھکرانے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے. ریکمنڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نو کرنا چاہتی ہو, آناکانی کرنا چاہتی ہو, کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میری بات سے راضی ہیں, کیسے جواب دیکھیں, جواب اے امی اے ابو, اگر آپ میری بات سے راضی ہیں نا تو ان کو جا کے کہہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تیار ہوں. ہو جاتا ہے رشتہ, 2 ہی دنوں میں شادی, فوراً شادی. شادی کے کچھ ہی اب یہاں سے سنیں غور سے, شادی کے کچھ ہی دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے حی علی الجہاد, جنگ کے لیے نکلنا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم پر جنگ فرض نہیں ہے. حی علی الصلاۃ مشکل سے ہوتا ہے ہمارا یہاں پر. یہ جو تعداد ہے نا, یہ اتنے لوگ یہاں پر, آپ گواہ ہیں. کیا یہ ہر نماز میں ہوتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کون سی گھروں میں گزرتے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ کو نکل کے باہر آتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ہمیں, کیا ہوتا ہے ہمیں؟ میں نے کہا نا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. نمازوں کو, 5 نمازوں کو چھوڑتے نہیں. مرد, اصل میں مرد وہ ہے جو 5 نمازیں یہاں آ کر کے نماز سے جماعت سے پڑھے, مرد. ورنہ پھر مجھوں کو پاؤں دینا وہ سچ مچ کی مردانگی نہیں ہے. آپ خوش فہمی میں رہیں کہ میں مرد ہوں. تو جلیبیب بلاوا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, سب کو بلاوا آتا ہے. جلیبیب بھی جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. کچھ دیر میں جب جنگ ختم ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کون کون نہیں مل رہا, کس کی لاشیں, یا کون کون, یعنی اتنے لوگ گئے تھے جنگ کے لیے, واپس آ تو گئے اتنے ہیں, اب اور کون کون نہیں آیا ہے بتاؤ. لوگ آ کر کہتے ہیں فلاں صاحب نہیں ہے, لوگ آ کر کہتے ہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اچھا صرف جلیبیب کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کے دماغ میں. وہ کہتے ہیں جلیبیب نہیں ہے. جب آخر کار دیکھتے ہیں جلیبیب نہیں مل رہا ہے تو جا کر کے ڈھونڈتے ہیں, میدان جنگ میں ڈھونڈتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جلیبیب یہاں لیٹے ہیں, ان کے ساتھ, ان کے اطراف 7 مشرکین لیٹے ہوئے ہیں. میں یہاں پر آپ لوگوں کو صاف چیتاونی دے دوں, وارننگ دے دوں کہ میں آپ کو اشتعال میں لانے کی, تیش میں لانے کی, غلط کام کرنے کی طرف نہیں ابھارنا چاہتا, نہ ہی ابھار رہا ہوں. اللہ کے واسطے اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اچھا 7 کو مار, نہیں, میرا سبجیکٹ وہ نہیں ہے, آگے بڑھیں. اب سنیں غور سے سٹوری کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں یار مرنے سے پہلے اس نے 7 مشرکین کو جہنم کو بھیج کر کے اپنی شہادت پائی ہے, ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں. آپ بتائیں پچھلی مرتبہ کب کس لاش کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا؟ کب؟ چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہا, جلیبیب جیسا انسان, ایک نوجوان, کب اٹھایا تھا؟ اور اس سے ان کی ہائٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا, بس اتنے ہی تھے وہ. اب جب جلیبیب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کھود کر کے دفنا کیا, یہاں اس انصاری خاتون کے گھر رشتوں کی لائن لگی ہے. یار یہ لڑکی مجھے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ کرنا نہیں چاہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا تھا نا, ماں کو اس نے روکا, ممی مت کرو, یہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے. تو اب لائن لگی ہے, لائن. تو اگر ہم مرد بھی نیک بنے, اچھے بنے, وہ جو فلم انڈسٹری کے شیطان ہے نا, شیطان خان, ان جیسے نہیں, اچھے. اصل میں آپ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے. ہر انسان کے دل اور دماغ میں نا ایک فریم ہوتا ہے, ایک فریم. اس میں وہ کسی کو آئیڈلائز کر کے بٹھانا چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا رول ماڈل مانتا ہوں. ہم پیرنٹس نے, ماں باپ نے اپنے بچوں کے سامنے خود کو رول ماڈل کے طور پر پیش نہیں کیا, تو ظاہر سی بات ہے, نیچرل, کہ بچے باہر جائیں گے اپنے دوستوں سے پوچھیں گے تمہارا رول ماڈل کون ہے,
تمہارا رول ماڈل کون ہے؟ اس میں کئی ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا، تو ہم نے کہا اچھا میں بھی اس کو اپنا رول ماڈل بناتا ہوں. تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. کہاں جائیں گے ہم؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ سانسیں اللہ کی ہیں جو ہم لے رہے ہیں، یہ بدن اللہ کا ہے. اللہ کے لیے ہم ہوش کے ناخن لیں، سچ مچ کے مرد بنے، اور ایسے مرد نہ بنے جن کے بارے میں کہا جائے ارے تیرے جیسے مرد سے تو 100 عورتیں اچھی، کیونکہ ان کے اندر جو ایمان ہے وہ تیرے دل میں رتی برابر بھی نہیں ہے. اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ عز و جل ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم سچ مچ اس دین کے لیے جینے والے بن جائیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک زبردست خاتون گزری ہے. ان کی اپنی بطن سے، ان کے اپنے پیٹ سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. اس کی بات نہیں، ایک بار کا ایک ایسا کچھ ہوا تھا کہ ام سلیم نے ایک پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب مسلمان ہو جاتی ہوں. ان کا جو شوہر تھا مالک ابن نبدہ، اس نے کہا تو مسلمان ہو جاتی ہے؟ یہ نبی کے محمد کی باتوں پہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے. وہ کہیں جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اب یہ بیوہ، اب ان کے بیوگی کی خبر سن کے کہ اب یہ ویڈو ہو چکی ہیں، ایک صاحب رشتہ لے آتے ہیں. ان کا نام ہے ابو طلحہ الانصاری. دماغ میں کچھ آیا، میں جان بوجھ کے لفظ بولتا ہوں. انصاری جب میں نے کہا ہے تو خوب پیسے والے. ہاں، تو وہ انصاری ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، اور ہم بھی، ہاں، مائیں بہنیں کا مطلب نہیں کہ ہم جا کر کے اب ماؤں بہنوں کی نہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ کافی ہے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں اس شخص کا، ابو طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان کا رشتہ آتا ہے. کہتی ہیں، وہ ابو طلحہ کہتے ہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جواب میں یہ کہتی ہیں، یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارا رشتہ اس شہر میں کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. اس شہر میں کیا، جزیرہ عرب میں کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. موسٹ ایلیجیبل بیچلر، ایسا رشتہ. تمہارا رشتہ ٹھکرانا، میری اگر دماغ میرا خراب ہے، میری اگر مت ماری گئی ہے، تبھی میں ٹھکراؤں تمہارا رشتہ. وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ كَافِرٌ، مگر ایک بات ہے کہ تم کافر ہو، غیر مسلم ہو. وَإِنِّي امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. ایک مسلمان عورت کیسے اپنی زندگی کو، کیسے اپنے آپ کو کسی غیر مسلم کے حوالے کرے؟ میں نہیں کر سکتی. چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتی. چلے جاتے ہیں. انصاری صحابی ہیں. 2 دن بعد پھر واپس لوٹتے ہیں. اتنا بڑا سوٹ کیس، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، کھینچ کے لے آتے ہیں. لا کر کے ام سلیم کے آگے یہ الٹا لیتے ہیں. کہتے ہیں میں تم سے رشتہ مانگنے آیا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ اب اتنا سارا سونا چاندی زیورات دیکھ کر کے کسی کا بھی دماغ ایک سیکنڈ کے لیے، ارے یار اچھا تو ہے، میں اس کو مسلمان بنا لیتی ہوں. یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، میں مسلمان بنا لیتی ہوں. ہم میں سے مرد ہوتے ہیں، میں مسلمان بنا لیتا ہوں. نہیں، آج میں فیصلہ کرو. آج میں، اگر آج وہ مسلمان ہے تو آگے بڑھو رشتے کے لیے. اور اگر آپ کے ماتا پتا، آپ کے ماں باپ روکتے ہیں، واللہ ان کی باتوں کا آدر کرو، مانو، ان کی باتوں کو رک جاؤ. تو ام سلیم نے کہا میں سمجھتی ہوں، یہ سب میں جانتی ہوں، مگر میری بات وہی رہی کہ تم ایک غیر مسلم ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. ایک مسلمان عورت کبھی اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. یا ابا طلحہ چلے جاؤ. وہ جاتے جاتے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بتا تو دو کہ کس کنڈیشن پہ شادی کرو گی؟ کہتے ہیں تم مسلمان ہو جانا، بس میرا مہر تمہارے اسلام کو سمجھ لینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مسلمان ہو جاؤ. سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سارا ماجرا، فوراً کلمہ پڑھتے ہیں. اب ہم میں سے کچھ کے دماغوں میں بات آ رہی ہوگی، اچھا پیار کے لیے شادی کی نا انہوں نے بھی. اللہ المستعان. جتنا چھوٹا ہمارا دماغ نا، اتنی چھوٹی ہماری سوچ. 4 پارہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
چوتھے پارے کی پہلی آیت کا پہلا حصہ پڑھے بس. تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب تک تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو، سب سے زیادہ پسند ہو. میرا بوائے فرینڈ سب سے زیادہ پسند ہے، چھوڑیں گے. میری گرل فرینڈ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. چھوڑ سکتے ہو؟ یہ ابو طلحہ، مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک باغ، سارے کا سارا باغ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہا میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ کان میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جو پڑھی تھی، ایک بار پڑھ لی. ایسے صحابہ، ایسا جگرا، ایسا دل اور ایسی مینہڈ اگر ہم میں ہے تو آج کی نماز میں سجدے میں جا کر کے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل تیری اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں میرا دل ہے، بدل دے، میرے دل کو بدل دے. میں دین کے لیے جینا، مرنا نہیں ہے، ابھی نہیں، مرنا نہیں، وہ وقت آئے گا، مرنا نہیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ وقت آئے ہی نہیں، بس دین کے لیے جی جائیں. ہے کوئی جو اپنی زندگی دین کے لیے لگانا چاہے؟ دنیا کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دنیا کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دین کے لیے جی کر کے دکھلائیں. اور بھائیوں بہنوں، بس آخری بات، ایک نسل کی ضرورت ہے، بس ایک جنریشن. اور یہ ہم جو ہے نا، ہماری بات نہیں، ہم گئے کام سے، اب اگلی نسل کی فکر کرنی ہے. تو وہ ایک جنریشن اگر ہم ریز کرنے میں کامیاب ہوں، اسلامک ٹینٹس پر، اسلامک پرنسپلز پر، اسلام کور اسلام اس پر، پھر دیکھیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ عز و جل ہمیں سرخرو کر کامیاب کر کے رہیں گے. اللہ عز و جل ہمیں کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں سچ مچ ایمان کی وہ محبت پیدا فرمائے کہ جس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے لگانے کو تیار ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.